کوئی میرے نبی کی داڑھی کا شہر، کوئی میرے نبی کے رخسار کے جلووں میں گزر، کوئی مازاق کی آنکھوں سے اپنا تن منوائے ہوئے ہیں، میرے نبی کی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر کے رکھی۔ صرف محفوظ ہی نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں قبلہ بشارت صاحب میری باتیں اور میری زندگی اس دور کے لوگوں کے لیے بعض کے لیے شاید قابل تقلید ہو سکے، شاید کوئی ایک آدھ کام ایسا ہو جو کوئی کر لے میرے پیچھے چل کے، تو اگر میری ذات کی ہو نا، ہماری تو اپنی بات ہی نہیں ہے، بات نوکروں کی ہوتی نہیں ہے، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ اگر میری ذاتی زندگی، ورنہ ہماری منہ سے نکلنے والی تو کوشش ہوتی ہے وہی بات لوگوں کو کرے جو مصطفیٰ کی جانے، بات نوکروں کی ہوتی نہیں، بات مالکوں کی ہوتی ہے۔ اچھا میری پرسنل لائف میں جو میری عادات اتوار ہے، شاید کوئی ایک آدھ کام ایسا ہو جو کوئی فالو کر لے تو اس کے لیے آج کے دور میں اس کے لیے فائدہ ہو جائے، لیکن 100 سال کے بعد میری زندگی پرانے دور کی زندگی کی نہیں جائے گی کہ یہ پرانے دور کے لوگ تھے، ان کی زندگی تھی، سمجھ آ گئی؟ نافذ العمل نہیں ہوگی۔ 200 سال بعد لوگ مجھے سٹون ایج کا کہیں گے، 300 سال بعد کوئی کہے گا اس کو فالو کرے گے تو بولیں گے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس کی زندگی 300 سال پرانی زندگی آج کیسے فالو ہوگی؟ مصطفیٰ پہ قربان جاؤں اپنے حقا پہ۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی 1.5 ارب لوگ اس زندگی کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، 1.5 ارب لوگ، 1.5 بلین لوگ رسول اللہ کی زندگی کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف اپنائے ہوئے نہیں ہے، دنیا یہ مان رہی ہے جتنے وے آف لائف اس دنیا میں موجود ہے، بیسٹ وے آف لائف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور کے تقاضے بدلتے رہے، دور کی ضرورتیں بدلتی رہی، ایک نام ہے جو ہمیشہ اونچا رہا، وہ میرے مصطفیٰ کا کوئی بھی رہنمائی چاہے گا اس کو میرے نبی علیہ السلام کے خوان کرم میں سے ٹکڑے ملے گے، میرے نبی علیہ السلام کے دروازہ کرم میں سے خیرات ملے گی۔ قربان جاؤں اپنے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، میرے آقا علیہ السلام کی 1400 سال پہلے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، آج اس ڈے اینڈ ایج میں بھی اس پر ایک پوری سویلائزیشن قائم ہے اور دنیا مان رہی ہے دس از دی بیسٹ وے آف لائف۔ کیا بات ہے میرے نبی علیہ السلام، میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا کامل بنایا، اتنا کامل بنایا، کوئی آگے سے دیکھے کوئی پیچھے سے دیکھے، آگے سے دیکھے گا چہرے کا اثیر ہو جائے گا، پیچھے سے دیکھے گا زلفوں کا اثیر ہو جائے گا۔ کوئی میرے نبی کے تعلیم کو دیکھ لے، میرے نبی کے علم کو دیکھ لے، میرے نبی کے کردار کو دیکھ لے، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ لے، میرے نبی کو کسی طرح سے بھی دیکھ لے، گھر میں دیکھ لے، باہر دیکھ لے، دربار میں دیکھ لے، جہاں سے بھی دیکھے گا کہنے میں مجبور ہو جائے گا جیسے میرے سرکار ہے۔ تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار، الٹا مانو کنجوسی نہیں کرنی، سب نے کہنا ہے جیسے میرے سرکار۔ میں تو نہ جنتوں کی ٹکٹیں لے کے آیا ہوا، بعض لوگ مائک پہ جنت کی ٹکٹ لے کے آتے ہیں، جنہیں جنت جانے ہاتھ چک لے، سمجھ آئی؟ نہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، سمجھ آئی؟ اور بعض بھائی اتنا اونچا بولا حضور سن لے، ادھر سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو دل کی صدایں سنتے ہیں۔ میں یہ نہیں بولوں گا سنانے کے لیے پڑھو، یہ بولوں گا بنانے کے لیے پڑھو نا۔ ایک بار یہ لمحہ اسلام کر دو کہ تصدیق کر رہے تھے رسول اللہ جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہو سکتا۔ ایک بار سارے کہو یار، ہاتھ چک کر کہو جیسے میرے سرکار میرے پاس ساز تو ہے نہیں، سمجھ آ گئی؟ میں پراپر نقش بندی ہوں، نام کا ہی نہیں، پراپر نقش بندی ہوں، لیکن میرے پاس ساز نہیں، لیکن سوز بھرپور ہے۔
ایک بار سب میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہو تاکہ مزے کو مزہ ہو جائے، تاکہ مزے کو مزہ ہو جائے۔ جو ساز کہا وہ ساز دوسرا ہے، باقی سوز تو جو سلسلہ عالیہ نقشبند میں ہے وہی سلسلہ عالیہ چشت میں بھی ہے، جو سلسلہ عالیہ چشت میں ہے وہی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی ہے، جو سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہے وہی ہر سلسلے میں بھی سوز تو موجود ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بھی اپنے اکابر سے وہی جذبہ اور وہی سوز سیکھا ہے الحمدللہ۔ ایک بار سب میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی کسی کو اپنے نسب پہ ناز، کسی کو اپنی دولت پہ ناز، اور ڈمبالا اس میں ناز کرو جیسے نقشبندیوں کو کوئی وہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ تھا عقائد اور نظریات میں پکا نقشبندی، عقائد اور نظریات پہ قائم ہونے میں پکا نقشبندی ہونا، اور جو بھی جس سلسلے سے طریقہ لگتا ہے عقائد اور نظریات سب کے ایک ہے۔ کوئی حقیقتاً قادری ہوگا تو اس کا نظریہ غوث اعظم والا ہوگا جو یہی نظریہ ہوگا، کوئی حقیقتاً نقشبندی ہوگا تو اس کا عقیدہ مجدد الفسانی والا ہوگا جو یہی عقیدہ ہے، کوئی حقیقتاً چشتی ہوگا تو اس کا عقیدہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری والا ہوگا جو ایگزیکٹلی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں رستوں پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں رستے سے بھٹکنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی حوث سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رستے پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کی توفیق عطا، اللہ ہمیں اللہ پہ توکل عطا فرمائے۔ بڑے غور سے بات کو سنیے، بڑے غور سے ایمان مل جائے نا، عقیدہ مل جائے، اس پہ پختگی مل جائے تو پھر استقامت بھی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تمام شعبہ جات کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی، اگر کوئی پولیٹیشن وہ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی سے اگر خود کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور سوال کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی نیشن کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اچھا کیسے کر سکتا ہوں، اکانومی کو اچھا کیسے کر سکتا ہوں، میرے نبی کے ریاست مدینہ کے چارٹر کو پڑھ لیں، میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیں، اس کو پتہ چلے گا کہ قوم کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں، حضرت ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے ریاست کا قیام فرمایا اس وقت عرب سیاست پسند نہیں تھے، پولیٹکس کو اس طرح جو اچھی پولیٹکس ہوتی ہے اس کے بھی قائل نہیں تھے۔ عرب جو ہے ان کے نزدیک یہ اصول تھا کہ ہر مسئلے پر کسی بات پہ پرابلم ہو گیا جھگڑا کر لو، لڑائی کر لو، جو لڑائی میں جیت گیا وہ جیت جائے گا، چاہے وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو، لڑائی کی جاتی تھی، جھگڑا جاتا تھا، جو غالب آ جاتا جیت جاتا اس کو صحیح مانا جاتا تھا۔ جب میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے نبی علیہ السلام نے اس دور میں ریاست کا قیام فرمایا جب دو ڈفرینٹ اوپینین کے لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیاری نہیں ہوتے، اس کو ممکن ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، نہیں، ذرا سا ڈفرینٹ آف اوپینین آتا وہاں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ جب میرے نبی آئے، میرے نبی نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، پہلے ہی اقدام میں جو پہلا میرے نبی علیہ السلام کا سٹیپ تھا یا ڈیسیجن تھا، اس نے دنیا کی آنکھیں کھول کے رکھ دیا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلمز کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا. جو مدینہ پاک میں نان مسلمز رہتے تھے, ڈیفرنٹ آف اوپینین تو تھا نا, ان کا عقیدہ اور تھا, مسلمانوں کا عقیدہ اور تھا. اس دور میں ڈیفرنس آف اوپینین کو جگہ دی نہیں جاتی تھی. ہر کوئی سوچتا تھا کہ جو غالب آ جائے وہ جیت جاتا تھا جھگڑے میں. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں نان مسلمز کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ قائم کیا کہ جو جس مذہب کا ہے وہ اپنے مذہب پہ رہے گا, فورس کنورژن نہیں کی جائے گی, ہر ایک کو اس کے مذہب پہ رہنے کی کھلی اجازت ہوگی, کسی کو فورسفلی اسلام میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا, فورس کنورژن نہیں ہوگی. ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا جس کے دیگر بھی کئی پوائنٹس ہیں, اور ادھر امن کے ساتھ ریاست کا قیام کر کے دکھایا کہ تھوڑی بہت ہی باتوں میں بھی جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تو لڑائی ہو جاتی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا کہ اگر بلیف میں بھی ڈفرینس ہے تو امن کے ساتھ ڈائیلاگ کے ساتھ اس طرح پیسفلی رہا جا سکتا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ انٹرفیتھ ہارمونی اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ پیسفل معاشرہ رکھا جائے, اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ معاشرے میں جھگڑے نہ کیے جائیں, اگر انٹرفیتھ ہارمونی کا مقصد یہ ہو کہ کسی طرح بھی آپس میں مذاہب لڑے نہیں, جھگڑے نہیں, مسائل نہ ہو, تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ کیسے کام کیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نان مسلمز کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا اور ایک معاشرے میں رہ کر دکھایا کہ ڈائیلاگ کے ساتھ کس طرح پیسفلی ایک جگہ پر رہا جا سکتا. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں شان ہے, وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت بھی ہے, وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن بھی ہے, وہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی ہے, جس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ریاست کا قیام کیا. اچھا, پھر سب سے زیادہ جب میرے نبی نے ریاست کا قیام کیا, ان باتوں کو غور سے سنیے گا, میں نے جلدی سے اپنی بات کا سمیٹنا ہے. تو اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی وہ جسٹس اور ایکویلٹی کی ضرورت تھی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 ایئرز کی سٹرگل کے بعد دنیا کو تحفے میں ایک ایسا نظام دیا جس میں جسٹس اور ایکویلٹی واضح طور پہ نظر آتی ہے, واضح طور پہ نظر آتی ہے. اپنے نبی کی سیرت پڑھو اور اس پہ خالی سبحان اللہ کہہ کے باہر جا کے پوچھو حضرت نے کیا بیان کیا, بیان بہت اچھا تھا, یاد نہیں. یہ کیسی بات ہے بھائی, سمجھ آ گئی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, حضرت آج آپ نے ایسا بیان کیا مزے کو مزہ آ گیا, میرا کیا بیان کیا بہت اچھا تھا, یاد نہیں. بات ہے یار, یہ کیسی بات ہے. تو یہ محفل میں سے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں آنا نا, کچھ سیکھنے کے لیے آنا ہے, یاد کر کے جانا ہے اپنے نبی کی سیرت کو. سمجھ آ گئی. اچھا یہی بتا دو کس موضوع پہ تھا, ایسا حضور علیہ السلام پہ. ظاہر ہے بھائی, ہم نے اور کس کی بات کر دی ہے, بات کو سمجھا کرو, بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 23 ایئرز کی سٹرگل کے بعد دنیا کو تحفے میں وہ نظام دیا جس میں جسٹس اور ایکویلٹی نظر آتی تھی. کیسے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایز اے لیڈر, ایز اے نبی کو مسلمانوں نے مانا نا, ایز اے لیڈر اس وقت مسلم تو مسلم ہے, نان مسلم کو فخر سے تسلیم کیا کرنا. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک مسلمان اور ایک نان مسلم کا کسی بات پہ تنازع ہوا, ایک ڈسپیوٹ ہو گیا سوشل لائف کی کسی ایشو پر. کیا ہوا, وہ جو نان مسلم تھا اس کو مسلم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, تمہارا کوئی بڑا تلاش کرتے ہیں, نام بھی لیا کہ ان کے پاس چلتے ہیں, وہ جو ڈیسیجن کریں گے میں قبول کر لوں گا. لیڈر اس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے, مدینہ میں ہے, مدینہ میں محمد رسول اللہ رہتے ہیں. یہ نان مسلم کہہ رہے ہیں. Between Muslim and non-Muslims. Muslims said that let's go to your religious leader and we will ask him to do decision on this dispute. The non-Muslim said that why we have to travel so far for this? Non-Muslim said to a Muslim that if you want a decision based on equality and justice, let's go to your Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the leader. Both of them, Muslim and non-Muslim, came in the holy court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Both of them asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to do decision on that issue. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard both of them, their dispute of social life. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave their decision in the favor of the non-Muslims. This is the leader. This is the leader. दोनों ने अपना मामला
حضور کی بارگاہ میں رکھا, یہودی نے بھی اور مسلمان نے بھی, کیونکہ سوشل لائف کے متعلق کا اختلاف تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے نان مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس کو لیڈر کہا جاتا ہے, اس کو لیڈر کہا جاتا ہے. مسلم میں موجود ہے ایک بڑے قبیلے کی عورت, بڑے ٹرائب کی خاتون نے جو ہے وہ چوری کر لی. ظاہر ہے معاملہ حضور کی عدالت میں آیا, کہا گیا کہ جو بھی چوری کی ہے اس کے مطابق, قانون کے مطابق چوری کی سزا دی جائے. اچھا, اس قبیلے نے حضرت اسماء بنت زید کے ذریعے حضور علیہ السلام تک پیغام بھیجا کہ بہت امیر خاندان کی ہے, بہت بڑے خاندان کی ہے, اس کو سزا نہ دی جائے. جسٹس تو یہی ہے نا, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, قانون کی نظر میں سب برابر ہو, قانون کی نظر میں تو سب کو ایک ہونا چاہیے. اب حضور نے فرمایا کہ جو بھی قانون کے مطابق اس نے چوری کی, رابری کی, جو بھی رابری کی سزا ہے قانون میں وہ اس کو ملے گی. پیغام آیا کہ ایسا کیا جائے کہ بہت بڑا خاندان ہے, امیر خاندان ہے, اس عورت کو معاف کر دیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے قریب سے قریب رشتے کی خاتون بھی یہ کام کرتی میں اس کو بھی معاف نہ کرتا. اس کو نظام کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب سے قریب رشتہ دار بھی اگر کوئی خاتون یہ کام کرتی تو میں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا. اس کو نظام کہا جاتا ہے, اور اس کو جسٹس کہا جاتا ہے, اور اس کو ایکویلٹی کہا جاتا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے قائم کر. اسی لیے تو ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں ہم کیا دنیا کہتی ہے, پر کوئی اونچا کہتا ہے, کوئی چپکے چپکے سے کہتا ہے, کوئی دل دل میں کہتا ہے, کہتے سارے اگر کوئی اکانومسٹ معیشت دان میرے نبی کو دیکھے تو صحیح. جب میرے نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا نا, اکانومی کے کوئی اصول نہیں تھے, کوئی اکانومی کا اصول نہیں تھے. امیر تھا وہ امیر ترین تھا, جو غریب تھا وہ غریب ترین تھا, اور قانون جو ہے وہ امیر کے تابع تھا. دولت مند جو ہوتا تھا وہ پیسوں سے قانون خرید لیتا تھا. میرے نبی نے ریاست کا قیام فرمایا, اس طرح کے اصول مرتب کیے. یہ نہیں کیا کہ امیروں کا ستیہ ناش کر دیا اور غریبوں کو اچھا کر دیا, اور یہ بھی نہیں کیا کہ غریبوں کا جینا حرام ہو جائے اور امیر ہی اچھے رہے. میرے نبی علیہ السلام نے اکانومی کے اصول مرتب کیے. صرف زکوٰۃ کا اصول ہی نہیں, ویسے دیکھو میرے نبی علیہ السلام نے پہلے ویلفیئر اسٹیٹ جو قائم کی تھی وہ میرے نبی علیہ السلام نے کی تھی. پہلی ویلفیئر اسٹیٹ, یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے, اس دنیا میں پہلی فلاحی ریاست, پہلی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو پیش کیا تھا وہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے پیش کیا. ایسی ویلفیئر اسٹیٹ بنائی, ایسے قانون مرتب کیے. حضرت وہی وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, وہی معاشرہ تھا. تھوڑا سا ہی وقت گزرا نا, حضور کی حیات طیبہ, عہد رسالت, پھر افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, اور پھر آیا کس کا دور خلافت؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فاروق اعظم کا دور خلافت آیا. جب ریاست کا قیام ہوا اس وقت حالت یہ تھی لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن فاروق اعظم کا دور خلافت میں میرے نبی کے قائم کردہ نظام کی برکت ایسے نظر آئی کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدینہ پاک میں لوگ زکوٰۃ لے کے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی فقیر مل جائے جس کو زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ لینے والا فقیر مدینہ میں نظر نہیں ہے, مدینہ میں نظر نہیں ہے. لیکن یہ میرے نبی کا ویژن بھی ہے, یہ میرے نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجیز بھی ہے, یہ میرے نبی علیہ السلام کا بلند ویژن ہے. ایسے
ایسا ویژن دیا اکانومی کا کہ اس میں مدینہ پاک میں پھر کوئی غریب نظر ہی نہیں آیا. یہ بھی رسول اللہ نے کیا کہ حضرت سلمان فارسی کا باغ رات کو پودے لگائے صبح کھجوریں اترتے. یہ بھی میرے نبی نے کیا جو بخاری میں موجود ہے. اور سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ لگ رہی ہے نا؟ میرے نبی نے یہ بھی کیا کہ 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈالا. بخاری میں موجود ہے. 1000 بندوں کو کھانا کھلایا حضرت جابر کے گھر میں. میرے نبی نے یہ بھی کیا کہ پتھر کو سونا بنا کے دکھا دیا. یار میرے نبی نے سب کچھ کیا لیکن میرے نبی نے محنت کا درس بھی دیا. محنت کا درس بھی دیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہوگا, جو فیتھفل بزنس مین ہوگا, جو بزنس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوگا, جو بزنس میں کسی کے ساتھ پرابلم نہیں کرتا ہوگا, جو کسی اور کے رائٹ کے اوپر حملہ کر کے اپنا بزنس نہیں چمکاتا ہوگا, جو فیتھفلی بزنس کرتا ہوگا, میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ انبیاء کے پاس اٹھایا جائے گا, انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی اس کو انبیاء کے قدموں کے ساتھ وابستگی ملے گی. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے 9 کو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہے, بزنس میں رکھا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. غور سے سنیے. یا رسول اللہ غریب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اتنا مال تھا جس سے یہ 2 چیزیں حاصل کی. کیا لاؤ اور کم. فرمایا بیچ کے لاؤ. بیچ کے. حضور نے فرمایا آپ ایک کو لہاڑی لے کے آؤ اور ایک دستہ لے کے آؤ. ہیمر کہتے ہیں نا. حضور علیہ السلام نے اس لکڑی کے اوپر اس کو رکھا اور وہ ہیمر اس کو کہا لکڑیوں کا کام شروع کر دو. رسول اللہ علیہ السلام چاہتے نا تو پتھر کو ہاتھ لگاتے وہ ہیرا بنتا اس کو عطا کر دیتے, اس کی زندگی گزر جاتی. لیکن رسول اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو محنت کا درس دینا تھا. فرمایا لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر. اس نے لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دیا. کچھ دن بعد آیا, یا رسول اللہ نے 10 دینار دیے. اتنے تھوڑے سے وقت میں 10 دینار کا پروفٹ ہوا ہے. حضور نے فرمایا بیٹا اس کے 3 حصے کرو. ایک اپنے آپ پہ خرچو, ایک اپنے اہل و عیال پہ خرچو, اپنے بزنس میں واپس انویسٹ کرو, اور ایک کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرو, اللہ کے نام پہ غریبوں میں دے دو. اس نے یہی کیا. ایک اپنے پہ اور اپنے گھر والوں پہ خرچتا تھا ایک پارٹ اس کا, ایک جو ہے اپنے بزنس میں واپس انویسٹ کرتا تھا تاکہ بزنس بڑھے. اور یہ کون سکھا رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ بزنس اگر کرو تو صرف کماتے ہی نہ جاؤ بلکہ بزنس میں انویسٹ بھی کرو تاکہ بزنس بڑھتا چلا جائے. ایک دکان کھولو تو ساری زندگی اسی نہ بیٹھے رہو, سمجھ آئی, بلکہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرو خیر کے راستے سے, اپنے آپ کو مضبوط کرو. اور پھر فرمایا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ غریبوں میں تقسیم کرو. وہی غریب فاروق اعظم کے دور میں مدینہ پاک کے امیر ترین لوگوں میں گنا چاہتے ہیں, امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے میرے نبی علیہ السلام نے بھی جب تجارت کی, جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال اعلان نبوت سے پہلے تجارت کے لیے لے گئی. بیسرا نے کیا بتایا کہ کیا کیا؟ کہا رسول اللہ جب مال کو فروخت فرمایا کرتے نا, سیل کیا کرتے, تو جو آیا کرتا, یار اس کو غور سے سننا, جو آیا کرتا رسول اللہ اس کو مال کی کوالٹی بھی بتا دیا کرتے اور مال میں جو خامی ہوتی وہ بھی خود بتا دیا کرتا. آپ یہ سوچیں گے اگر کوئی ایسے کرے گا تو اس کا مال خریدے گا کون؟ ہوتا پتہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں اتنا آنیسٹ پرسن, اتنا آنیسٹ پرسن جو اپنے مال کی خوبی بھی خود بتا رہا ہے اور خامی بھی خود بتا رہا ہے. یار تک بزنس کرنا ہے تو اس کے ساتھ کرو, یہ دھوکہ نہیں دے رہا. ایک تو دھوکہ دے کہ تم نے جتنا کمانا ہے وہ ایک بار کمانا ہے. اپنا اعتماد قائم کرو, اپنے اوپر یقین قائم کرو, فیتھفلی بزنس کرو. ایک کو دھوکہ دے کے نہیں کمانا پڑے گا, سارا جہان تمہارے ساتھ کام کرنا چاہے. آخری بات چلے سنیے. میرے نبی علیہ السلام نے جہاں بزنس کے بارے میں بتایا, حضور علیہ السلام نے جدید علوم کے بارے میں بھی دنیا کے لیے دروازے کھولے. جدید علوم یعنی ماڈرن جو علوم ہے, علم ہے, ان کے بارے میں بھی میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کو بتایا اور مطلع کیا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی بے مثال شان ہے. ایک دعا کیا میں رکھتا ہوں, بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں, کتنی خوبصورت زندگی ہے میری آقا, میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا بھی مادہ تک نہیں, تم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن پانی کے قطرے کی صورت میں ہوتا ہے.
یہ غور سے سنیے ہمیں، پہلے 40 دن پانی کے قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، دوسرے 40 دن جمے ہوئے خون کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرے 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے جو انسان میں روح ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ کب فرمایا؟ کب فرمایا؟ 1450 سال کم و بیش پہلے۔ اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، اس وقت کوئی مائکروسکوپ تھی، اس وقت کوئی ایسی مشینری تھی، کچھ بھی نہیں۔ آج دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ 4 جب مہینے گزر جاتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں تو انسان میں جان آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان 40 دن میں یہ ہوتا ہے، پھر انسان میں روح آ جاتی ہے۔ یہ ایگزیکٹ 4 مہینے بنتے ہیں۔ دنیا آج ٹیکنالوجی سے جان رہی ہے محمد رسول اللہ نے اس وقت کیسے جانا ہے، یہ بھی علم غیب کے بین دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ریسرچ کر کے بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکیم سے یعنی کسی طبیب ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی فیلڈ ہے اس سے پوچھو میں کیا بتاؤں، اگلی بات بتاؤں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں علم اللہ کی عطا نہیں تھا، وہ علم اللہ کی عطا صحیح تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے اللہ ہر علم عطا کر اللہ مقامات انتظار۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں ریسرچ کر کے بتاؤں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا مرد کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی ہوتی ہے۔ کب فرمایا؟ کب فرمایا؟ حق اللہ تو ٹھیک ہے، کب فرمایا؟ 1450 سال پہلے کم و بیش۔ اللہ 1865 میں رائنس نے یہی بتایا، کہا کہ انسان کا جو خلیہ ہوتا ہے اس میں رسم ہوتا ہے، اگر مرد کے زیادہ ہوں تو بیٹا ہو جاتا ہے، عورت کے زیادہ ہوں تو بیٹی ہو جاتی ہے۔ 1856 میں 1865 میں اتنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ریسرچ کے بعد دنیا جس نتیجے میں آج پہنچی ہے، 1450 سال پہلے مدینہ پاک میں میرے آقا نے سب کچھ کر دیا۔ یہ میرا نبی ہے۔ ایک اور بات بتا دوں اسی پہ، سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس، اللہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب تک اپنی ماں کے پیٹ میں پہلی 42 نائٹس ہوتا ہے، 42 نائٹس، تو اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان ہے یا کیا ہے۔ ایک گوشت کا لوتھڑا جب بن جاتا ہے جیسے آقا اسلام نے چاہتا ہے، کہا کہ جب 42ویں رات آتی ہے، 42 کے بعد 42 نائٹ گزر جاتی ہے، جب 43 نائٹ آتی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اس کو انسان کی شکل دیتے ہیں۔ حضور نے یہ کب فرمایا؟ کب فرمایا؟ آج آپ کو جا کے سرچ کر لیجیے، 42 نائٹس کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن جیسے ہی 43 نائٹ آتی ہے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ انسان کی شکل ہے۔ دنیا نے تو یہ جانا ٹیکنالوجی کے ذریعے 1450 سال پہلے، جب ٹیکنالوجی نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، اس وقت میرے نبی نے یہ کیسے بتایا؟ یہ میرے نبی کا علم غیب ہے جو رستے کھولتا چلا اللہ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحت اچھی کرنے کے لیے، صحت کے لیے شراب پی جا سکتی ہے؟ بیماری کے علاج کے لیے شراب پی جا سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، شراب میں بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں، شراب میں بیماری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیماری ام الخبائث ہے۔ اللہ آج دنیا مان رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں اور وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں،
یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ بیماری کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں. انسان کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فائٹ وائٹ بلڈ سیلز کرتے ہیں. اللہ 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 اکبر. اگر انسان شراب پیتا ہے تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے بیماری کے ساتھ فائٹ کرنے والے وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں. اور میرے نبی اس وقت بتا رہے ہیں شراب پینا ہی تو بیماری ہے. کون سی ٹیکنالوجی؟ میرے نبی کا علم نبوت سب کچھ بتاتا چلا جاتا ہے. آخری بات سن لیں. اب میں آخری بات کرتے کرتے کہاں تک چلا جاتا. میرا اس میں پورا QTV کے بیانات موجود ہیں اس عنوان پر. وہ یقیناً ان کے سوشل میڈیا پہ موجود ہوں گے بلکہ ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے کہ اس قرآن حدیث کے اوپر بھی. اور پھر میں نے رمضان المبارک میں QTV پہ جو پروگرامز ہوئے تھے ان میں تفصیل سے کچھ پروگرامز میں بیان کیا تھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ قرآن کریم نے جو آج سے 1450 سال پہلے بیان کیا 1450 سال پہلے بیان کیا آج دنیا سائنس اس کی کیسے تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے. کیسے تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے وہ میرے بیانات کو تفصیل سے ہم اس کے لیے وقت درکار ہے وہ سن لیجئے. اللہ اکبر. میڈیکل سائنس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی برتن میں اگر کتا منہ ڈال دینا تو اس کو مٹی کے ساتھ دھو. کس کے ساتھ دھو؟ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ کتے کے منہ میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جتنا دھو لو وہ نہیں دھلتے. مٹی میں اس کا علاج ہوتا ہے. اگر مٹی سے دھو گے تو وہ دھل جائے گا. انہوں نے تو سرچ کر کے بتایا. محمد رسول اللہ نے کیسے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نہیں بتایا. ہر علم اللہ نے ان کو عطا کر دیا. اللہ یہ میرا نبی ہے. یہ میرا نبی ہے. یار اتنی کنجوسی سے فخر سے بولا کرو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نوجوانوں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the best personality to follow. حضور کی زندگی complete code of life. رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی نے جو یہ کچھ سکھایا وہی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ اچھا باپ کا بن سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک باپ اچھا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ ایک بیٹا اچھا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ ایک بیوی اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ When you will accept Islam, when you will read the teachings of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when you will adopt the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam will not tell you to take a tasbih, take the beats and go to some cave and spend your whole life in that cave. No. Islam will tell you go back to your home. If you are a son, so if you want to please Allah, so please your father. Please your mother. Please your parents. When your parents will be pleased on you, Allah will be pleased on you. Islam will not tell you to leave the world. Islam will send you back to your home. Islam will say that if you are a husband, so best amongst you is who is good with their families. No matter how good you be in people, you will be best person when you will be good with your family. If you are a father, Islam will not tell you to leave your children. Islam will tell you that your children have right on you. Your children have rights on your assets. You have to make your children educated and take care of your children. Islam will not tell you to leave your children. Islam will tell you that if you have a daughters and you serve them and they go to their home, you get them married and you serve them all your life, Huzur alayhi salatu wasalam said that you will be with me in Jannah. If you are a businessman, Islam will not tell you to leave business. Islam will tell you go back to your business and do your business faithfully. Do not disturb anybody. Do not take someone's right. Do not take someone's life. Do business faithfully. You will be a good Muslim. If you are coming to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you are adopting the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so Islam will not say you to leave the world. Islam will tell you. And some companion asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah alaihi salatu wasalam, how can I be a good human being? Huzur alaihi salatu wasalam said that when your neighbor will say that you are a good human being. Rasulullah didn't say that you are a Muslim neighbor.
whether your neighbor is from any religion, whether he is a Muslim or he is not a Muslim, you will be a good human being when your neighbor will say that he is a good human being. Your neighbor will not only say you good by your salah, by your appearance, by your bear or by your turban. Your neighbor will say you good human being when you will be peaceful. Your neighbor will be say you good human being when you will be useful for him. Allahu Akbar. When you come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will not tell you to leave the world. They will tell you to be a peaceful citizen. Be a peaceful civic citizen and prove that Muslims learn the moral values from Islam and Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they are, most of the people, they are youngsters sitting over here. Especially I will say to youngsters, that it's your responsibility. You stay in this country, you are representing Islam. You are staying in this country, you are representing teachings of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You should be away from crime. You should prove by your character that Muslim is always away from crime. Muslim don't get engaged with any gang. Muslim does not get engaged with extremist people. Muslim does not get engaged with criminals. Muslim does not get engaged. You have to prove this. You have to prove this by your character, that follower of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is away from drugs. Remember, if you will commit a crime, if you will do robbery, if you will do this kind of crimes and knife crimes and this kind of thing, you will be defaming Islam. People will connect your character with your religion and think bad about your religion. And if you are away from all these kind of things, and you are peaceful civic citizen, people will also relate this is your religion and think good about your religion. And these things will also damage you and your respect and your family's respect in dunya and hereafter. So it's necessary for follower of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to be peaceful and civic citizen. You should be away from drugs. Drugs are also, remember, this is not allowed in your deen also, and this is bad for your health also. And Allah has said, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that your health have right on you. So you should be away from these kind of things. Being away from this kind of thing and proving that Muslim and the follower of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is peaceful citizen and away from every kind of bad habit, this will be used serving Islam. Because, and especially, there are some extremist people who call you towards extremism and call you towards terrorism, and for their ugly agendas, they are using the name of Islam. Remember, extremists and terrorists have nothing to do with the teachings of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Extremists can't be a representative of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you are seeing anyone, especially youngsters, if you see anyone calling you towards extremism, calling you towards terrorism, you should not follow him. You should report him to authorities and you should report him to the police. By doing this, you will be helping Islam and the teachings of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala hum sabko Huzur alayhi salatu wasalam ka nama halal rakhe, wafadar rakhe. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر استقامت عطا فرمائے.